أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، امت مسلمہ کے نوجوان ساتھیوں اور عزیز بچوں اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ بقرہ کی 183 اور 184 نمبر آیات کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ انہی دونوں آیات کی روشنی میں آج کی اس جمعہ کے خطبے میں روزے کا حکم، اس کا فائدہ اور اس کی فضیلت کے تعلق سے کچھ باتیں میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح بات کہنے اور کما حقہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین گرامی، روزے کے معنی اور مفہوم کے تعلق سے پچھلے جمعہ کے خطبے میں باتیں کہی جا چکی ہیں۔ روزہ، جسے عربی میں صوم یا صیام کے نام سے جانا جاتا ہے، یہ اسلام کے جو 5 بنیادی ارکان ہیں، اسلام کے جو 5 ستون، 5 کھمبے ہیں، 5 پلر ہیں، انہی میں سے ایک ستون ہے۔ یہ صرف فرضی نہیں ہے اور دوسرے فرائض کی طرح، بلکہ اسلام کی بنیاد اور اسلام کی عمارت جن کھمبوں اور جن ستونوں پر قائم کی گئی ہے، انہی 5 ستونوں میں سے ایک ستون رمضان کے پورے مہینے کا روزہ رکھنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے رکھنا فرض کیا گیا ہے، واجب کیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے رکھنا فرض کیا گیا تھا۔ یعنی یہ امت محمدیہ کے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے، بلکہ پچھلی امتوں پر بھی اللہ رب العالمین نے روزے کو فرض کیا تھا، پچھلی امتوں کے لیے بھی اسے فرض کیا گیا تھا۔ آگے اللہ رب العالمین نے اس کا مقصد بیان فرمایا، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی اور پرہیزگاری پیدا ہو جائے، تم متقی بن جاؤ۔ تو رمضان المبارک کے پورے مہینے میں، چاہے 29 دن کا مہینہ ہو یا 30 دن کا مہینہ ہو، ہر اس شخص کے لیے روزہ رکھنا واجب اور ضروری ہے جو روزہ رکھنے پر قدرت رکھتا ہے۔ بعض لوگوں کو رخصت بھی دی گئی ہے، جن کا ذکر میں انشاءاللہ کروں گا، لیکن اس مہینے کو پا کر کے اگر آپ روزہ نہ رکھیں
اللہ رب العالمین کی عبادت نہ کر سکیں، ایسے یوں ہی ضائع کر دیں، تو یہ بڑی بد نصیبی ہے۔ اور جبریل امین علیہ السلام نے ایسے لوگوں کے لیے بد دعا کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا ہے۔ ایک حدیث کے اندر جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خلاف معمول ایک بار منبر پر چڑھتے ہیں، پہلے زینے پر قدم رکھتے ہیں تو آمین کہتے ہیں، دوسرے زینے پر قدم رکھتے ہیں تو آمین کہتے ہیں، تیسرے زینے پر قدم رکھتے ہیں تو آمین کہتے ہیں۔ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے 3 مرتبہ آمین آمین کہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا کہ جبریل امین تشریف لائے، اور انہوں نے یہ کہا کہ من ادرک شہر رمضان فلم یغفر له فدخل النار فابعدہ اللہ قل آمین فقلت آمین، کہ جو شخص رمضان کے مہینے کو پا جائے اور اپنی مغفرت نہ کروا لے، اس کی بخشش نہ ہو جائے، گناہوں سے پاک صاف نہ ہو جائے، روزہ رکھ کر کے اللہ تعالیٰ کی اور زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے، توبہ و استغفار کر کے، اپنے گناہوں اور کوتاہیوں سے معافی مانگ کر کے جو شخص اپنی بخشش نہ کروا لے فدخل النار، اور وہ جہنم ہی کا مستحق رہے، جہنم میں داخل ہو جائے، تو ایسے شخص کو اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے دور کر دے۔ یہ جبریل امین نے بد دعا کی، اور اس کے بعد کہا قل آمین، کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ آمین کہیے، فقلت آمین، تو میں نے اس پر آمین کہا۔ اور اسی حدیث کے اندر فرمایا، دوسری مرتبہ جب آپ نے آمین کی، اس کی وجہ آپ نے بیان فرمائی کہ من ادرک ابویہ او احدہما فلم یبرہما فمات فدخل النار فابعدہ اللہ، کہ جو اپنے والدین کو، اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پالے، اپنے ماں باپ کو پالے یا کسی ایک کو ہی پالے، اور ان کے ساتھ حسن سلوک کر کے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کر کے، اچھا معاملہ کر کے وہ جنت میں نہ داخل ہو، انتقال ہو جائے، جہنم میں چلا جائے، فابعدہ اللہ، تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے دور کر دے۔ قل آمین، اے نبی آپ آمین کہیے، فقلت آمین، تو میں نے آمین کہا۔ اس کے بعد آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ومن، کہتے ہیں کہ جبریل امین نے کہا کہ ومن ذکرت عنده فلم يصلی علیک، کہ جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے، آپ کا نام لیا جائے، اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے، فماتا، مر جائے، فدخل النار، اور جہنم میں وہ داخل ہو جائے، تو فابعدہ اللہ، تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے دور کر دے۔ قل آمین، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ آمین کہیے، فقلت آمین، تو میں نے آمین کہا۔ دیکھیے 3 لوگوں کے لیے، 3 قسم کے لوگوں کے لیے جبریل امین نے جو بد دعا کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا، ان میں سے ایک وہ شخص ہوگا، ایسے لوگ ہوں گے جو رمضان کا مہینہ پائیں گے، سستی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے، یا اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھیں گے، زیادہ سے زیادہ عبادت نہیں کر پائیں گے، اس مہینے کو یہیں ضائع کر دیں گے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بد دعا کی، گویا کہ آپ نے آمین کہی کہ اللہ تو قبول فرما جو آمین بد دعا، جو حضرت جبریل علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، بد دعا کر رہے ہیں، اس پر اللہ کے رسول نے آمین کہی۔ آپ غور کر سکتے ہیں، بلکہ ایک روایت کے اندر آتا ہے، جو لوگ دیکھیں ہم میں سے نوجوان اکثریت آپ دیکھیں گے کہ روزہ نہیں رکھ پاتے ہیں، بہت سے لوگوں کے سامنے چہرہ ظاہر کرتے ہیں، باطن اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ اور نوجوانوں کا یہ حال ہے کہ کوئی کھانے پینے کی بہت زیادہ شدت محسوس نہیں ہوتی ہے، وہ نشے کی وجہ سے، کوئی بیڑی کی وجہ سے، کوئی سگریٹ کی وجہ سے، کوئی گٹکے کی وجہ سے، ان لایانی چیزوں کی وجہ سے روزے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ان کو غور کرنا چاہیے کہ اس حدیث کو آپ دیکھیں، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کتنا سخت وعید ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا اور میرے پاس 2 آدمی آتے ہیں، میرے دونوں بازوؤں کو پکڑتے ہیں، اور ایک فَأَتَيَا بِجَبَلٍ وَعْرًا، ایک مشکل اور سخت پہاڑ کے اوپر لے جاتے ہیں،
اور کہتے ہیں کہ اس آگ آپ چڑھیے. تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ انی لا اطیقہ، میں چڑھ نہیں پاؤں گا، اتنا دشوار گزار راستہ ہے، اتنا بلند ہے یہ پہاڑ، اتنا سخت ہے، میرے بس کی بات نہیں، میں نہیں چڑھ سکتا. تو وہ دونوں کہتے ہیں انا سنسہلہ لک، ہم آسانی پیدا کریں گے، آپ کی مدد کریں گے، آپ چڑھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں جب چڑھ گیا اور اس کے بیچ میں، پہاڑ کے بیچ میں جب میں ہوتا ہوں، اس کے برابر میں پہنچتا ہوں، تو اچانک کچھ آوازیں سنائی پڑتی ہیں. میں پوچھتا ہوں ما ہذہ الاصوات، یہ کیسی آوازیں ہیں؟ تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ھذا عواء اہل النار، یہ اہل جہنم کی چیخو پکار ہے. پھر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فانطلق بی، اور پھر مجھے اور آگے لے جایا جاتا ہے، فَإِذَا أَنَا بِقَوْمٍ مُعَلَّقِينَ بِعَرَاقِيقٍ بِهِمْ مُشَقَّقَةٍ أَشْدَاقُهُمْ تُسِيلُ أَشْدَاقُهُمْ دَمًا. کہتے ہیں اور آگے لے جایا جاتا ہے تو میرا گزر ایک ایسے قوم کے پاس سے ہوتا ہے، کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے ہوتا ہے جو ایڑیوں کے بل لٹکائے ہوئے ہیں، ایڑیوں کے بل انہیں لٹکا دیا گیا ہے، چہرہ ان کا نیچے ہے، اور مشققۃ اشداقہم، ان کے جبڑے پھٹے ہوئے ہیں، جبڑے پھٹے ہوئے ہیں، تسیل اشداقہم دما، اور ان کے وہ جبڑوں سے خون جاری ہے، خون بہ رہے ہیں. قال قلت من ہؤلاء، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ کون لوگ ہیں جن کا اتنا برا، اتنا بھیانک انجام ہو رہا ہے؟ تو جواب دیا جاتا ہے الذین یفطرون قبل تحلۃ صومہم، یہ وہ لوگ ہیں جو افطار وقت سے پہلے کر لیتے تھے. اب غور کریں گے کہ ابھی وقت نہیں ہوا، اس سے پہلے ہی افطار کر لیا کرتے تھے. آپ بتائیے جان بوجھ کر وقت سے پہلے ہی افطار اگر کر لینے کا اتنا بھیانک انجام ہے، جان بوجھ کر اگر کوئی شخص وقت سے پہلے ہی افطار کر لیتا ہے تو اس کا اتنا بھیانک انجام ہے کہ ایڑیوں کے بل لٹکے ہوئے ہوں گے اور ان کے جبڑے پھٹے ہوئے ہوں گے، جبڑے سے خون جاری ہوں گے. تو جو لوگ صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک پورے دن کھاتے پیتے رہتے ہیں، چاہے وہ گٹکھا کھا رہے ہوں، چاہے پان کھا رہے ہوں، چاہے بیڑی سگریٹ پی رہے ہوں، تمباکو وغیرہ کھا رہے ہوں، کھانا اگرچہ نہیں کھا رہے ہیں، انہی سب چیزوں کی وجہ سے اگر وہ روزہ توڑے رہتے ہیں، آپ بتائیے ان کا کیا انجام ہوگا؟ یعنی چند منٹ پہلے کھول لینے کا یہ انجام ہے. تو پورا دن اگر آپ ایسے ہی گزار دیتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے رہتے ہیں تو ان کا انجام کیا ہوگا؟ حاضرین گرامی، تو یہ بہت سخت اور وعید ہے اللہ اس کے رسول کی طرف سے جو لوگ روزے کو چھوڑ دیتے ہیں. روزے کا مقصد لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے. تقوی کیا چیز ہے؟ تقوی کس چیز کا نام ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، ابن کثیر رحمہ اللہ نے، علامہ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر کے اندر ذکر کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، پوچھا کہ تقوی کیا چیز ہے، تقوی کے بارے میں پوچھا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بہت تحقیق کیا کرتے تھے. ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی ماہر تھے قرآن کے. تو ان سے پوچھا کہ آپ بتائیے تقوی کے بارے میں. تو انہوں نے کہا اما سلکت طریقا ذا شوک، کیا آپ کا کبھی کانٹے دار راستے سے گزر نہیں ہوا ہے؟ کانٹے دار راستے سے یعنی ایسا راستہ جس کی دونوں طرف جھاڑیاں ہوں، کانٹے لگے ہوئے ہوں، جس پہ دامن الجھنے کا اندیشہ رہتا ہے، تو ایسے راستے سے آپ کا گزر کبھی نہیں ہوا ہے؟ قال بلا، کہا کیوں نہیں، یقیناً ایسے راستے سے گزر ہوا ہے. پھر وہ کہتے ہیں فما عملت، تو آپ نے کیا کیا اس راستے سے جب آپ گزرے تو آپ نے کیا کیا؟ حضرت عمر جواب دیتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شمرت واستحسست، یعنی میں نے اپنے دامن کو، اپنے کپڑے کو، اپنے آپ کو خوب سمیٹا اس راستے میں، اور بڑی ہی کوشش کے ساتھ، بہت ہی احتیاط کے ساتھ بچتے بچاتے میں اس راستے سے نکل گیا. تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فذلک التقوی، یہی تقوی ہے، یہی پرہیزگاری ہے. یہ دنیا بھی ایک راستہ ہے اور اس میں خواہشات کے کانٹے لگے ہوئے ہیں، جذبات کے کانٹے لگے ہوئے ہیں، گناہوں اور معاصی کے کانٹے چاروں طرف اس راستے میں لگے ہوئے ہیں.
تو اس راستے میں ان گناہوں کے کانٹوں سے اپنے دامن کو بچا لینا ہے، گناہوں کے، جرائم کے، معاصی کے، خواہشات اور غلط جذبات کے جو کانٹے لگے ہوئے ہیں ان کانٹوں سے اپنے آپ کو بچا لینے کا نام تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ اور اسی کو ابن معتز نے کہا ہے شعر کے اندر کہ خلی الذنوب صغیرہا و کبیرہا ذاک التقی، چھوٹے اور بڑے گناہوں کو ترک کر دیجئے، چاہے گناہ چھوٹے ہوں چاہے وہ بڑے ہوں، ان تمام گناہوں کو آپ چھوڑ دیجئے، ان سے باز آ جائیے، یہی پرہیزگاری ہے۔ وَاصْنَعْ كَمَاشٍ فَوْقَ أَرْضِ الشَّوْكِ يَحْذُرُ مَا يَرَىٰ، اور اس شخص کی طرح سے عمل کریے جو کانٹے والی زمین پر چلتا ہے اور جب کانٹے کو دیکھتا ہے تو اس سے اپنے آپ کو بچا کے چلتا ہے۔ لا تحقرن صغیرۃ ان الجبال من الحصا، تم چھوٹے گناہ کو چھوٹے نہ سمجھو، چھوٹے چھوٹے گناہوں کو بہت آپ معمولی نہ سمجھو، حقیر نہ سمجھو۔ ان الجبال من الحصا، کیونکہ پہاڑ یہ چھوٹے چھوٹے سنگریزوں ہی سے بنتا ہے، چھوٹی چھوٹی کنکریوں ہی سے پہاڑ کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو جن گناہوں کو آپ معمولی سمجھتے ہیں، جن کو آپ حقیر سمجھتے ہیں، یہ گناہ قیامت کے دن پہاڑ کی شکل اختیار کر لیں گے۔ اس لیے تقوی اسی چیز کا نام ہے کہ چاہے چھوٹے گناہ ہوں چاہے بڑے گناہ ہوں، تو ان تمام گناہوں سے ہمیں اور آپ کو باز آ جانا چاہیے۔ تو یہ مقصد ہے تقوی اور پرہیزگاری، تاکہ تمہارے اندر پیدا ہو جائے۔ جیسے دن کے اندر ہم اللہ کا حکم ہوا کھانے پینے سے، جمع سے، لایالی چیزوں سے بچ جاتے ہیں، ایسے ہی اور دنوں میں بھی اللہ کی نافرمانی سے، گناہوں سے، برائیوں سے اپنے آپ کو ہم بچائے رکھیں۔ اسی کی ٹریننگ کے لیے اور اسی کے مشق کے لیے یہ روزہ اللہ رب العالمین نے فرض کیا ہے کہ جیسے ایک مہینے کے اندر اپنے آپ کو بچاتے ہیں، ایسے 11 مہینے جو اور ہیں ان میں بھی اپنے آپ کو تمام قسم کی آلائشوں، گندگیوں اور برائیوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، بچائے رکھیں۔ اللہ رب العالمین نے خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے 2 آیتیں تلاوت کی تھی، ایک آیت، دوسری آیت جو تھی ایام معدودات۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ گنتی کے چند ہی دن ہیں، آپ اس کو اپنے اوپر بہت بوجھ نہ سمجھیں۔ بھئی 12 مہینے سال کے ہوتے ہیں اور ان 12 مہینوں میں صرف ایک مہینہ کبھی 29 کا رہ جاتا ہے، کبھی 30 کا ہوتا ہے۔ یہ تو گنتی کے چند ہی دن ہیں، بوجھ نہ محسوس کریے، یہ گنتی کے چند ہی دن ہیں۔ فمن، اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین کی مہربانی آپ دیکھیے کہ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اس کے باوجود بھی یعنی چند دنوں کے لیے اللہ رب العالمین نے مکلف بنایا تھا روزہ رکھنے کے لیے، اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو لوگ مریض ہیں، بھئی بیمار ہو گئے، ابھی تک صحیح تھے، رمضان شروع ہوا بیماری آ گئی، طاقت نہیں رکھتے، بیماری کی وجہ سے دوائیں 3 ٹائم کھانی ہے، کوئی راستہ نہیں ہے، بیمار ہیں، او اعلیٰ سفرین، یا سفر پر نکل رہے ہیں، وہاں بھی سحری میں افطار کرنے میں دشواری ہو سکتی ہے، سفر ثقلی ہوتا ہے چاہے جتنا آسان ہو، تو اللہ رب العالمین نے رخصت دی، کیا فرمایا؟ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا سفر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے۔ یعنی ایسا مریض جو شفایاب ہو جائے تو بعد میں اس کی قضا کر لے، ایسے جو سفر پہ ہے، سفر میں اللہ رب العالمین نے رخصت دے دی ہے کہ سفر کی پریشانیوں کی وجہ سے، لیکن جب آپ سفر سے واپس آئیں تو آپ اس روزے کی قضا کریں۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اور وہ لوگ دیکھیں یُطِيقُونَهُ، اس کی 2 تفسیر بیان کی جاتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ أَن يَتَجَشَّمُونَهُ، وہ لوگ جو بمشقت یعنی مشکل سے روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں، بہت گراں گزرتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، یعنی بیماری کی وجہ سے یا بڑھاپے کی وجہ سے انتہائی کمزوری ہو گئی ہے، تو جو لوگ بمشقت روزہ رکھ پاتے ہیں، فدیۃ طعام مسکین، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے کہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں، ایک مسکین کو آپ کھانا کھلا دیں۔
فدیہ دے دیں. فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ، اور جو شخص نیکی میں بڑھ جائے تو اس کے لیے بہتر ہے. یعنی ایک سے زائد بھی کو کھلا دے تو اور اس کے لیے بہتر ہے. اور ایک اس کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے، اکثر مفسرین یہی بات کہتے ہیں کہ یہاں جو لوگ طاقت رکھتے ہیں، بمشقت نہیں طاقت رکھتے ہیں، ان کو اس بات کی اجازت دی گئی ہے کہ اگر وہ نہیں رکھنا چاہتے ہیں تو نہ رکھیں اور فدیہ دے دیں. لیکن یہ ابتدائی اسلام میں تھا. ابتدائی اسلام میں چونکہ لوگوں کو روزہ رکھنے کی عادت نہیں تھی، اکثر مفسرین کی یہی رائے ہے کہ لوگوں کو روزہ رکھنے کی عادت نہیں تھی، اس لیے اللہ رب العالمین نے اس بات کی اجازت دی تھی کہ جو لوگ نہیں رکھنا، طاقت رکھنے کے باوجود بھی نہیں رکھ رہے ہیں، تو ایک مسکین کو فدیہ دے دیں تو ان کے لیے جائز ہے. لیکن اس کے بعد والی جو آیت کریمہ ہے 185 نمبر آیت کریمہ، وہ نازل ہوئی اور اس نے اس حکم کو منسوخ کر دیا اور فرمایا گیا کہ فمن شہید منکم الشہر فلیصم، کہ جو شخص بھی اس مہینے کو پالے، رمضان کے مہینے کو پالے، وہ اس پورے مہینے کا روزہ رکھے. تو یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے کہ جن کے پاس طاقت ہے تو نہ رکھیں اور ایک فدیہ دے دیں. یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے. البتہ یہ حکم ان لوگوں کے لیے اب بھی ہے جو بڑھاپے کی وجہ سے نہیں رکھ پاتے ہیں، بڑھاپے کی وجہ سے کمزور ہو گئے ہیں، روزہ نہیں رکھ پاتے ہیں. تو ایسے لوگ یا ایسے مریض جو دائمی ہیں، یعنی شفا کی امید نہیں کی جاتی ہے، کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو ختم نہیں ہو پاتی ہیں، تو جو دائمی مریض ہیں یا جو بوڑھے اور لاغر اور کمزور ہو گئے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے حکم منصوب ہے، حکم موجود ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں اور ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں، انہیں فدیہ دے دیں. اور وہ عورتیں جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، دودھ پلانے کی وجہ سے ان کو رمضان میں روزہ رکھنے میں مشقت اور پریشانی ہوتی ہے، اسی طرح سے وہ عورتیں جو حمل سے ہیں، روزہ رکھنے کی وجہ سے ان کو دشواری ہو رہی ہے، ان کے بچوں کو ان کو پریشانی ہو رہی ہے، تو ایسی عورتیں مریض کے حکم میں ہوں گی کہ اس وقت وہ روزہ نہ رکھیں، بعد میں وہ اپنے روزوں کی قضا کر لیں. ان کے لیے بھی یہ رخصت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. حاضرین گرامی، یہ چند باتیں تھیں جو روزے کے حکم کے تعلق سے تھیں. میں نے پچھلے جمعہ کے خطبے میں آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ روزے کی کچھ فضیلت کے بارے میں کچھ باتیں ذکر کی گئی تھی، کچھ باتیں رہ گئی تھی. وہ فضیلت میں آپ کے سامنے ایک حدیث کی روشنی میں 2-3 منٹ کے اندر ذکر کر دینا مناسب سمجھتا ہوں. کہ دیکھیں، جہاں اللہ رب العالمین نے نہ رکھنے پر سخت وعید فرمائی، سخت سزا کا اعلان کیا، نہ رکھنے پر گویا کہ اس کی ایک عمارت کو آدمی منہدم کرتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص رکھتا ہے، جب اللہ اور اس کے رسول کے اس حکم پر عمل کرتا ہے، تو اس کا اللہ رب العالمین کے لیے بہت بڑا اجر و ثواب بھی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دیکھیں حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی جب اللہ کے رسول یہ فرماتے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها، اور بعض روایت میں 10 امثالها الى 700 ضعف، کہ ابن آدم کے ہر عمل کا بدلہ 10 سے 10 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، اور 10 سے لے کر کے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے. یہ اللہ کے رسول نے فرمایا. کوئی بھی عمل آپ کرتے ہیں تو اخلاص کے اعتبار سے، للہیت کے اعتبار سے اللہ رب العالمین 10 سے 700 گنا تک بڑھا دیتا ہے. قال اللہ عز وجل الا الصوم، لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ سوائے روزے کے، صوم کے، فإنہ لی وأنا أجزی بہ، کیونکہ یہ میرے لیے ہے. ساری عبادتیں اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کے علاوہ کسی کے لیے کوئی عبادت جائز نہیں ہے، لیکن روزہ کا معاملہ جو ایسا ہے بہت ہی اہم ہے. ہم ظاہر میں روزہ رکھ کے باطن میں وضو کر رہے ہیں، پانی پی لیں، خواتین کھانا بنا رہی ہیں، کچن میں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، کھا لیں، لیکن نہیں کھاتی. وضو کے وقت ہم پانی نہیں پیتے، تنہائی میں جا کے کھانا نہیں کھاتے. یہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے خوف کے لیے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے. تو یہ معاملہ ڈائریکٹ بندے کا اللہ سے ہوتا ہے کہ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، کیونکہ یہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. اب اللہ رب العالمین کتنا بدلہ دے گا اس کو آپ شمار نہیں کر سکتے ہیں. يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وہ میری وجہ سے کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے،
میری وجہ سے خواہشات کو چھوڑ دیتا ہے، ترک کر دیتا ہے، شہوت کو چھوڑ دیتا ہے۔ پھر آگے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں بھی ہیں۔ روزے دار کے لیے، روزہ رکھنے والے کے لیے، صائم کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ للصائم فرحتان، فرحۃ عند فطری وفرحۃ عند لقاء ربی۔ ایک خوشی تو جب افطار کرتا ہے، بھائی افطار پہ جب بیٹھتے ہیں، افطار کرنے کے لیے، روزہ کھولنے کے لیے، تو بہت ہی خوشی محسوس ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین کی توفیق سے ایک روزے کی تکمیل ہو گئی اور ہم نے اللہ کے حکم پر عمل کر لیا۔ اور دوسری جو خوشی ہے وہ رب سے ملاقات کے وقت، یعنی ایک دن آئے گا جس دن اللہ رب العالمین سے مومنوں کی ملاقات ہوگی اور لوگ دیکھیں گے۔ دنیا میں تو رویت باری ممکن نہیں ہے، کوئی نہیں دے سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے یہ درخواست کی تھی، اللہ رب العالمین نے فرما دیا تھا لن ترانی، ہرگز نہیں دے سکتے ہو، دنیا میں ممکن نہیں ہے، لیکن آخرت میں اللہ رب العالمین کا دیدار ہوگا، تو اس دیدار کے وقت مسلم کو تو بہت ہی خوشی ہوگی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صائم کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک تو افطار کے وقت اور دوسرا اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ اور روزے دار روزہ رہتا ہے، بھوکا پیاسا رہتا ہے، تو اس کی وجہ سے، بھوکا پیاسا رہنے کی وجہ سے منہ سے کچھ بو آتی ہے۔ ایک تو بو آتی ہے، منجن وغیرہ آدمی نہیں کرتا ہے، الٹی سیدھی چیزیں کھاتا ہے تو بدبو کرتا ہے منہ، وہ چیز نہیں، بلکہ بھوکا جو رہتا ہے، کھانا اور پینا نہیں کھاتا ہے تو اس کی وجہ سے بو نکلتی ہے، لیکن وہ بدبو نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ وَلَخَلُوفُ فِيهِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ۔ اللہ رب العالمین کے نزدیک روزے دار کے منہ سے جو بو نکلتی ہے وہ مشک سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے، مشک سے بھی زیادہ خوشبودار ہے۔ تو حاضرین گرامی، روزے داروں کی بڑی فضیلت ہے، لیکن اس لیے زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں ہم روزے کا اہتمام کرنے کے ساتھ ساتھ نفلی مزید عبادتیں اللہ رب العالمین کی کریں اور ہر قسم کی برائیوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، کیونکہ روزے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہر قسم کی گندگیوں سے، ہر قسم کے گناہوں سے اپنے آپ کو پاک صاف رکھیں، بچائے رکھیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں ہمیشہ کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین یہ اس پورے مہینے کو اسی کی مطابق، اسی طریقے سے ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرما جس طرح سے اللہ اس کے رسول کا حکم ہے۔ الہ العالمین ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو تو دور فرما دے، جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما، جو لوگ مقروض ہیں انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔